السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 60۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہے اور مسکینوں کے لیے ہے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کی دلوں میں الفت ڈالنا مقصود ہو، اور گردن چھڑانے میں قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور راہ مسافروں کے لیے۔ فرض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور عزیز دوستوں، عفت و عصمت پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آئیے اس آیت کریمہ کا تشریح ہم سماعت فرماتے ہیں۔ فقیر کس کو کہا جاتا ہے؟ فقیر ایسا شخص ہو جس کو کھانے کے لیے کھانا میسر نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑے میسر نہ ہو۔ مسکین وہ شخص ہے جس کو کھانے کے لیے کھانا ایک وقت کا ملتا ہو، دوسرے وقت کا کھانا اسے میسر نہیں آتا ہو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے تعلق سے بیان کیا ہے: المسکین الذی لا یجد غنی یکفیہ ولا یفتن لہ فیصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے، وہ ایسی مسکنت اپنے اوپر طاری رکھے کہ لوگ غریب اور مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کرے، اور نہ خود لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرے۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ فقیر وہ ہے جسے کھانا میسر نہ ہو، کپڑے میسر نہ ہو۔ مسکین وہ ہے جسے کھانا کپڑا ملتا ہو لیکن پورا نہیں ہوتا ہو۔ اور عاملین وہ لوگ ہیں جو ایسے سرکاری اہلکار ہے جو زکوٰۃ صدقات کی وصولی اور تقسیم ان کے ذمے ہے۔ جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صدقہ اکٹھا کرنے والوں کے لیے تنخواہ مقرر کیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سعد رحمۃ اللہ علیہ صدقہ اکٹھا کیا کرتے تھے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم اس میں سے کچھ مال لے لو۔ انہوں نے انکار کر دیا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صدقہ اکٹھا کرنے پر، زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر اس میں سے کچھ مال مجھے دیا کرتے تھے، لہذا آپ لے لیجئے۔ تو عاملین ہے، اور مؤلفت قلوبہم سے مراد ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ اسلام کے طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر امید ہو کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا۔ دوسرے وہ جدد مسلم ہے، وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہے۔ ان کو مؤلفت قلوبہم کہا جاتا ہے، ان کے دل اسلام کی طرف پھر جائیں گے۔ وفی الرقاب، گردنیں آزاد کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، زکوٰۃ کے مال سے غلام آزاد کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح البخاری۔ آج غلام تو نہیں ہے، آج کیا کیا جائے گا؟
اگر کوئی جیل میں ہے، بنا غلطی کے اس کو پھنسایا گیا ہے، جیل بھیج دیا گیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ کو علم ہے، تو اس سے جو ہے جیل سے آزاد اس کو کرانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جائے گا۔ اسی طرح والغارمین، ان میں تو ایسا شخص شامل ہے جو اپنے اہل و عیال کا خرچہ پورا کرنے کے لیے قرض لے کر مقروض ہو گیا ہو۔ ایسا آدمی ہے جس کے 4 5 بچے ہیں، بچیاں ہیں، کماتا ہے لیکن پورا نہیں ہوتا ہے، جس کے لیے وہ قرض لیا ہو، جس کے لیے وہ قرض لیتا ہو، تو اس کے قرض ادا کرنے کے لیے اس شخص کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد فی سبیل اللہ سے مراد یہاں پر کچھ محدثین نے تعریف کیا ہے فی سبیل اللہ میں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے فی سبیل اللہ سے مراد ان کو لیا ہے جو سفر کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے فی سبیل اللہ سے مراد ان کو لیا ہے جو اللہ کے راہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، واللہ عالم۔ لیکن ابن سبیل سے مراد مسافر ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے جا رہا ہے اور اس کے پاس جو مال ہے وہ چوری ہو گیا، اب وہ صاحب مال ہے اپنے گھر کے پاس، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے، اور سفر کرنے والے کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے جس کے پاس سامان سفر میسر نہ ہو، زیادہ راہ میسر نہ ہو، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ 8 قسم کے مصارف ہے جن میں زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دوسروں کے اوپر زکوٰۃ دینا یا نہیں دینا، اس کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بہت سے بھائی سوال کرتے ہیں کیا مسجدوں کے اماموں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، مسجدوں کے اماموں کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا۔ اگر مسجد کے امام ان 8 مصارف میں شامل ہے، 8 مصارف میں آتے ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دیا جائے گا۔ مسجدوں کے اماموں کو زکوٰۃ نہیں، ہدیہ دینا چاہیے، مسجدوں کے اماموں کو وظیفہ دینا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے حرام ہے، زکوٰۃ کون نہیں لے سکتے ہیں، آئیے حدیث کی روشنی میں ہم سماعت فرماتے ہیں۔ عبد المطلب بن ربیعہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس۔ صدقہ یعنی زکوٰۃ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہی نہیں، یہ تو لوگوں کے مال کی میل کچیل ہے۔ اس کو روایت کیا صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھرانے کے لوگ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نسل سے جو لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ وغیرہ لینا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح کیا زکوٰۃ اپنے والدین اور اولاد کو دیا جا سکتا ہے؟ والدین خواہ کتنے ہی اوپر چلے جائے، یعنی دادا پردادا وغیرہ، اور اولاد خواہ کتنی ہی نیچے چلی جائے، بیٹا پوتا اور بیٹا وغیرہ، فرض زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے۔ بیٹا اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، اور نہ والدین اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ والدین کے ذمہ داری میں بیٹا ہوتا ہے اور بیٹے کے ذمہ داری میں والدین ہوتے ہیں، لہٰذا والدین بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، لیکن بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے انڈیا میں یہ رواج نہیں ہے، ہند کے اندر یہ رواج نہیں ہے۔
لیکن حدیث مبارکہ میں اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا نے جب اپنے زیور کی زکوٰۃ دینے کا ارادہ کیا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خود کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ کا زیادہ مستحق قرار دیا۔ اس پر زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں گی پھر میں بتاؤں گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق ابن مسعود زوجک وولدک احق من تصدقت به علیہم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ٹھیک کہا ہے، تیرا شوہر اور اس کی اولاد تیرے صدقے کے زیادہ مستحق ہے۔ صحیح البخاری کتاب الزکوٰۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایک عورت کے پاس مال کہاں سے آتا ہے؟ ایک عورت کو مال ملتا ہے تو ترکے میں ملتا ہے ماں باپ کی طرف سے، یا اس کو مہر میں جو دیا جاتا ہے وہ مال اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو مہر کا مال اس نے یعنی زیور بنا لیا ہو جو نصاب کو پہنچا ہو، یا ترکے کا مال وہ نصاب کو پہنچا ہو۔ اگر شوہر غریب ہے تو شوہر کو اس میں سے زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن اور احادیث کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور صحیح مستحقین تک زکوٰۃ کے مال کو